بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس حدیث نمبر 560 ہے اور آج کا عنوان ہے نفع بخش علم کی دعا۔ روایت سماعت کی لیے ترجمے کی بات تشریح کی جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن جابر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سلوا اللہ علما نافعا وتعوذوا باللہ من علم لا ينفع، رواہ ابن ماجہ۔ ترجمہ یوں ہے، حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ سے نفع بخش علم کا سوال کرو اور ایسے علم سے اللہ کی پناہ مانگو جو فائدہ نہ پہنچائے۔ حاضرین و ناظرین، اس حدیث میں رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کے حقیقی مقصد کو بیان فرمایا ہے۔ دین اسلام میں علم کا اصل معیار اس کا نفع بخش ہونا ہے، یعنی ایسا علم جو انسان کو اپنے رب کی معرفت عطا کرے، اس کے اخلاق و کردار کو سنوارے، عمل کی توفیق دے اور دنیا اور آخرت کی کامیابی کا ذریعہ بنے۔ صرف معلومات کا زیادہ ہو جانا یا علمی مباحث میں مہارت حاصل کر لینا اس وقت تک مفید نہیں جب تک وہ انسان کی زندگی میں مثبت تبدیلی پیدا نہ کرے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ دعا سکھائی کہ ہم اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ نفع بخش علم طلب کریں اور بے فائدہ علم سے اس کی پناہ مانگے۔ نفع بخش علم وہ ہے جو عمل کے ساتھ جڑا ہو۔ قرآن کریم کی تعلیمات، سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا فہم، حلال و حرام کی پہچان، اخلاق حسنہ، حقوق العباد کی ادائیگی اور دنیاوی علوم جو انسانیت کی بھلائی اور معاشرے کی تعمیر میں معاون ہوں، یہ سب علم نافع کی صورتیں ہیں۔ اس کے برعکس ایسا علم جو انسان کو غرور، فتنہ، بے عملی یا دوسروں کو نقصان پہنچانے کا ذریعہ بن جائے، وہ اپنی حقیقت کے اعتبار سے بے فائدہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان حقیقتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چونکہ یہ حدیث طالب علم، استاذ، عالم، داعی اور ہر مسلمان کو یہ پیغام دیتی ہے کہ علم حاصل کرنے سے پہلے اپنی نیت کو درست کرے۔ علم کا مقصد شہرت، مال، منصب یا لوگوں پر برتری حاصل کرنا نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور اس کی مخلوق کی خدمت ہونا چاہیے۔ اخلاص کے ساتھ حاصل کیا گیا علم انسان کے لیے صدقہ جاریہ بن جاتا ہے اور اس کی برکت نسلوں تک پہنچتی ہے۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اپنے وقت، اپنی صلاحیت اور اپنی ذہنی قوت کو ایسے علم کے حصول میں صرف کرے جو اس کے ایمان، کردار اور معاشرے کے لیے مفید ہو، اور ہر اس چیز سے بچے جو اسے اپنے مقصد حیات سے غافل کر دے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان احادیث پر غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور پروردگار ہمیں علم نافع عطا فرمائے، عمل صالح عطا فرمائے اور ایسے علم اور مشغلے سے محفوظ رکھے جو دنیا اور آخرت میں ہمارے لیے بے فائدہ اور باعث ضرر ہو۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔